ولا اور نہ یوداد کاٹے جائیں شجرہا درخت اس کے ولا اور نہ تلتقط اٹھائے جائیں ساقطتھا گری ہوئی چیزیں اس کی الا سوائے لمنشد اعلان کرنے والے کے فمن تو جس کا قتل قتل کیا گیا یا مارا گیا فہو تو اس کو بخیر بخیر اختیار ہے الناظرین دو میں سے ایک کا اما ان یوقلا یہ کہ دیت قبول کر لے و اما ان اور یا یہ کہ یقاد مارا جائے اہل القتیل مقتول کے گھر والوں کی طرف سے یعنی قصاص فجاء تو آیا رجل ایک شخص من اہل الیمن اہل یمن سے یعنی یمنی فقال تو کہا اکتب لکھ دیجئے لی میرے لیے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال تو فرمایا اکتب لکھ دو لی ابی فلان ابو فلاں کے لیے فقال تو کہا رجل ایک شخص نے من قریش قریش میں سے یا قریش کے الا سوائے الاسقر اسقر کے یعنی خوشبودار گھاس الا سوائے الاسقر اسقر کے یعنی خوشبودار گھاس یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فإن پس بے شک ہم نجعلہ ہم کرتے ہیں اس کو یا ہم ڈالتے ہیں اس کو یا ہم استعمال کرتے ہیں اس کو فی بیوتنا اپنے گھروں میں وقبورنا اور اپنی قبروں میں فقال تو فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا سوائے الاسقر اسقر کے یعنی خوشبودار گھاس یعنی وہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کتابت حدیث یا تدوین حدیث کی دلیل میں لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدوین حدیث کی بنیاد خود زمانہ نبوی میں رکھی جا چکی تھی، جسے خلفائے راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نہایت اہتمام سے ترقی دی گئی۔ اب جو لوگ اسے عجمی سازش قرار دیتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں وہ دشمن اسلام ہیں۔ ان کی باتیں قابل التفات نہیں ہیں۔ یعنی کہ حدیثوں کا لکھنا صحابہ کے دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کے دور سے اور بعد کے لوگوں نے اس کو کنٹینیو لے کر چلے اور بڑی احتیاط کی، جس طرح قرآن کے بعد ان اللہ کے نبی کی باتوں کو بھی بڑے احتیاط سے جو ہے قلم بند کیا گیا۔ تو ہمیں اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑھانا چاہیے انشاءاللہ۔